6 سے لے کر 10 رمضان تک کسی بھی ایک دن یا باسطو یا فتاحو سانس روک کر صرف 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا باسطو کا مطلب ہے اے کشادہ کرنے والے، رزق، رحمت اور نعمت کو کشادہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ عمل ان جو یہ 4 دن ہے نا، یعنی کہ آج 6 7 8 9 10، یہ جو 5 دن ہے اس کو 10ویں کو ملا کر ان دنوں کا یہ سب سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اس میں 2 وقتوں کی بس شرط ہے کہ یا اس کو سحری کے ٹائم کرنا ہے یا آپ نے افطاری کے ٹائم کرنا ہے۔ یہ 2 وقت کیونکہ اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو اس وقت سانس کو روک کر جو بھی پڑھتا ہے نا، اس کے رزق کے لیے ایسی راہیں کھلتی ہیں اور مقدر ایسے چمکتا ہے کہ جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے، جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 14ویں کے رات کے چاند کی طرح اگر قسمت کو چمکانا چاہتے ہو نا، تو پھر سانس روک کر ان الفاظ کو پڑھیں۔ دیکھیں اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات باسط ہے کہ یہ لفظ قبض کی ضد ہے، یعنی جب چاہتا ہے تنگ کی ہوئی چیز کو کشادہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو قابض لفظ ہے نا، تنگ کرنا، قبض جس کو ہم کہتے ہیں تنگی، اس کا یا باسطو کا مطلب ہے کشادہ کرنا، اس کا مطلب ہے تنگی کرنا، تو یہ اس کی ضد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تنگ چیزوں کو جو بندے کے اوپر تنگ ہوتی ہیں، اللہ ان کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حالت یا باسطو میں انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی رحمت، نعمت کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے ایک بندے کا قول ہے کہ یہ پڑھنا وہ ذات جو لوگوں کا رزق کشادہ کرے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے مقرر شدہ رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا بھی دیتا ہے۔ کشادہ حالت میں بندوں کو چاہیے کہ اس کی اتباع اور اطاعت پر کار بند رہیں، ہر دن، ہر دم، ہر لمحہ، ہر دن اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں، بے جا خوشی اور بے ادبی سے اجتناب کریں، تو اللہ پاک ان پر اپنی صفت یا باسطو کا اظہار فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس میں پاک انتہائی جمالی ہے۔ اس لیے جو اس کو پڑھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو کشادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نہ ہی کوئی شدید پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالی راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے صرف 10 بار پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے تو ہمیشہ ایسا کرتا رہے، اسے مخلوق سے کبھی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ لیکن آج کیونکہ ماہ رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کا یہ سب سے بہترین اور طاقتور ترین عمل ہے، تو آپ نے 6 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک، 10 رمضان کا دن بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، تو ان دنوں میں کسی ایک دن آپ نے کرنا، اس طرح باوضو ہو جانا ہے، کیونکہ سحری کریں تب بھی باوضو کریں، افطاری کریں تب بھی باوضو کریں۔ تو افطاری سے پہلے یا سحری سے پہلے آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ درود پاک آپ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ پڑھیں، اور اسی طرح آخر میں بھی پڑھیں، اور درمیان میں آپ نے یہ چند ایک چیزیں پڑھنی ہیں۔ لیکن جب آپ یہ 2 الفاظ پڑھیں جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس مقام پر اپنی سانس کو روک لیں۔ مطلب کیا ہے میں سمجھا دیتا ہوں، بہت سارے دوستوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، تو بھائی میں سمجھانے کے لیے ہی آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ہر بھائی بہن دوست احباب ہر کسی کو اس عمل کی سمجھ آئے، تاکہ ہر کوئی اس عمل کی برکت سے مستفیض ہو سکے، اس کی برکتیں حاصل کر سکے، کیونکہ جس کو اس کی برکتیں حاصل ہوگی الحمدللہ وہ دعا گو بھی ہوگا، اور وہ آگے ہمیں دیکھیں یہ عمل ہر بھائی بہن کو کرنا چاہیے۔ میرا تو یہ آرزو ہے، اور میں جو سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ بچہ بھی سنے گا تو سمجھ آ جائے گی، اس لیے سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے مطابق کرنا بھی پھر آپ کی ذمہ داری ہے، کامیابی انشاءاللہ میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اس سے پہلے 9 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ پڑھیں تو آپ نے آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔
ایک حکایت ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ میں نا ایک شخص نے 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ کریم نے اس پر کرم فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا موسیٰ اللہ پاک نے اس کلمے کی برکت سے اس کے ساری زندگی کے 480 سال کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ تب عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ اس لیے یہ ایک واقعہ بھی بتا رہا ہوں، اس کے اندر عمل بھی بتا دوں گا، سمجھا دوں گا، آپ توجہ کے ساتھ سنتے جائیے گا۔ تو اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا، اس میں کیونکہ 24 حرف ہیں اور ہر حرف کے بدلے اللہ 20 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی امت ورائے حضور کی شان، کیونکہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے حضور کی شان عظمت۔ حضور تو سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں نا، یہ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین، ساری کائنات رب کائنات نے بنائی ان کے لیے ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں ان کے صدقے عطا سے، ان کی صدقے سے ہی ملا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے جب آقا کا کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھتے ہوئے توجہ اور ذہن اور دھیان رکھنا ہے، کہتے ہیں اس کے ہر ایک حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نزہۃ المجالس کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت جب کہ مومن کلمہ پڑھے، اگر کافر پڑھے تو کلمے کی برکت اس کے زندگی کے سابقہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کتنے کمال کی بات ہے، کیونکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی بخشش فرمائے گا، اس کے ہمسایوں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے رب کائنات کی رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی، کیونکہ حضور علیہ اور اس کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مختصر سا عمل اور برکتیں جس کی انتہا کو چھو رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دے جس سے میں تجھے یاد کیا کروں اور اس سے تجھے پکارا کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم یہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تو تیرے سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا یہ ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو کلمات ہیں اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں اور ان کلمات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا اور وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ کتنے مقام کی بات ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جس نے صدق کے دل کے ساتھ یہ پڑھا وہ جنت میں گیا۔ تو اس لیے یہ جنت میں جانے کا بھی سبب ہے۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اگلے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے، بالکل بڑے آسان سے ہیں، بڑے کمال کے الفاظ ہیں، اور وہ کلمات جن کے بارے میں حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے بزرگان دین نے بھی اس کے بارے میں کہا، اور میرے آقا نے بھی ایک اپنے غلام ایک اپنے صحابی کو یہ بتائے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں اتنی برکت دی اور اتنا اس کا بیٹا بھی جیل سے رہا ہوا اور وہ چھوٹ گیا، اور اسی طرح اس کی برکت کیونکہ بڑی کمال کی ہے۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کو بھی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے 9 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ عوف بن مالک کو مصیبت پہنچی اور رسول مقصد کے لیے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مشکلات سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے منافع اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا بہت ہی مجرب ہے۔ اس کی مقدار بتاتے ہیں کہ مختلف مقدار بتائی جاتی ہے، لیکن آپ نے آج صرف اس کو جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور یہ معارف القرآن کے اندر بھی اس کے مختلف اعمال اور وظائف لکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی فوراً مشکلیں آسان کر دیتا ہے، فوراً حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک مکمل پڑھیں گے۔ تیسرے کلمے کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الفاظ عام الفاظ نہیں، اس کے کمالات زندگی بھر کام آنے والے ہیں، اور اس کی طاقت اور تاثیر زندگی بھر ملنے والی ہے۔ اس لیے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے لیے راہیں کھلتی جائیں گی، ویسے ویسے انعامات کی بارش ہوتی جائے گی۔ اب کیونکہ اس کے بعد جیسے میں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو 2 اسم مبارک جو ہے نا اس کو سانس روک کر کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کشادہ ہوگا، اس کے ذریعے جتنی راہیں بند ہوں گی وہ کھلنے لگ جائیں گی، کیونکہ یا فتاح کا مطلب یہ ہے کہ کھولنے والے۔ اگر بندہ تصور یہاں اس مقام پر رکھے کہ یا اللہ جتنی بندشیں جتنی رکاوٹیں جتنی پریشانیاں ہیں، اگر کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی مشکلات رکاوٹیں ہوں تو اللہ پاک سب کی سب کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ہر راہ کو کھول دیتا ہے، وہ راہ جتنی بھی مشکل ہو۔ اب کیونکہ دیکھیں آپ نے یہ اس بات کو بالکل، کیونکہ دیکھیں جو 2 وقت آپ کو بتائے ہیں نا دونوں ہی قبولیت کے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو رب کائنات اس کی برکت سے وہ کھول دیتا ہے۔ تو دوستو اب آپ نے
ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر جیسے آپ کو بتایا جو اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ ہماری نا فجر کے بعد عشاء کے بعد خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، اس دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے صرف آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، بڑا مجرب ترین طریقہ ہے، بڑا پرتاثیر طریقہ ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے یہ بات سمجھنے والی، دیکھیں یا فتاح یا فتاح، اس کا مطلب دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہوگا۔ یہ بھی اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نے پہلے جو اس میں مبارک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو پہلے پڑھنا، جو بعد میں لکھا ہوا اس کو بعد میں، یعنی دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ بڑی فتح ہے، اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر راحت اور رحمت کے باب کھول دیتا ہے۔ انبیاء کرام کے ذریعے اس نے انسان پر کتنا کرم فرمایا۔ امام کشیری اور بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسباب پیدا کرنے والی راہیں